بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کافی پیو گے؟ جو چاہو پلاؤ، جو چاہو کھلاؤ، اب تو تمہارے ہی ساتھ جینا ہے اور تمہارے ہی ساتھ مرنا ہے۔ اس نے اپنی دانست میں میری بات مکمل کی، پھر کہا، یہ عاشقوں کے پرانے مکالمے ہیں، میں پرانے مکالمے نہیں کہتا۔ تم نے مجھ سے نئی بات کہنے نہیں دی، پرانی بات دہرا دی۔ اوہ پھر تو مجھ سے غلطی ہوئی، تمہاری بات پوری نہیں ہونے دی۔ ذرا سناؤ تو، نئی بات کیا ہے؟ میرا یہ مکالمہ تمہاری توقع کے خلاف ہے۔ مجھے تمہارے ہی ساتھ جینا ہے اور تمہارے ہی ساتھ گلچرے اڑانا ہے۔ یو شٹ اپ، میں ایسی بے تکلفی پسند نہیں کروں گی۔ اس کے گرانے پر مانو بھی گرانے لگی۔ میں نے کہا، کیا زبردست چیز پال رکھی ہے، ایسے گرا رہی ہے جیسے تمہیں نہیں اسے چھیڑ رہا ہوں۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ مالی نے حکم دیا تھا کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ غصے سے بولی، کون ہے؟ ایک مسلح گارڈ کی آواز سنائی دی۔ میڈم، گارڈ فادر ناناکا کی سیکرٹری بار بار فون کر رہی ہے، کہتی ہے ناناکا کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہے، میں مداخلت کی معافی چاہتا ہوں۔ وہ میری مرضی کے مطابق بولی، ٹھیک ہے اندر آؤ، فون مجھے دو۔ وہ اندر آ کر فون لینے کے بعد واپس چلا گیا۔ مارلی نے اسے کان سے لگا کر ہیلو کہا، پھر لیڈی سیکرٹری کی بات سن کر بولی، یو شٹ اپ، کیا میں فون کو کان سے لگا کر تمہارے منحوس گارڈ فادر کا انتظار کروں گی؟ اس سے بولو میں اسی نمبر پر ہوں، وہ مجھے فون کرے۔ اس نے فون کو آف کر دیا۔ میں نے کہا، تم انگارے چباتی ہو، اتنی سی بات پر غصہ آ رہا ہے کہ تمہیں فون ہولڈ کرنے کو کہا گیا ہے۔ غصہ کیوں نہیں آئے گا کہ میں اس کے باپ کی ملازمہ ہوں یا اس کی محتاج ہوں؟ وہ میرا محتاج ہے۔ فون کا بزر سنائی دیا۔ وہ بولی، یہ دیکھو، وہ میرا محتاج ہے، اس لیے فون کر رہا ہے۔ بزر کی آواز ابھرتی رہی۔ میں نے کہا، اسے آن کرو، باتیں کرو۔ وہ غرور سے بولی، وہ اپنا فون کان سے لگائے، میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ بزر کی آواز سے پورے 1 منٹ تک لطف اندوز ہوتی رہی، پھر اس نے اسے آن کر کے بڑے روب اور دبدبے سے کہا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے ناناکا نے کہا، تم ایک تناور درخت کی طرح ہمیشہ تن کر رہتی ہو مگر اب ٹوٹ کر گرنے والی ہو۔ میں تناور درخت نہیں ہوں، بلند و بالا پہاڑ ہوں۔ تمہارے انڈر ورلڈ کے دوسرے باپ بھی مجھے نہیں کاٹ سکتے۔ میں تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہوں، پتہ نہیں میرے کتنے باپ ہیں۔ وہ سارے باپ آج رات سے اپنے تمام مال لے کر تمہارے ساحل سے گزرتے رہیں گے، ہمیشہ گزرتے رہیں گے، اور تم ایک کمزور عورت کی طرح تماشے دیکھتی رہو گی۔ میں مالی کے دماغ میں تھا، میں نے دیکھا اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا تھا، پھر فوراً ہی سانس روک لی تھی۔ وہ میری مرضی کے مطابق بولی، ابھی تمہارا ایک کتا میرے دماغ میں آیا تھا، میں نے اسے دھتکار دیا، اب تمہارا یہ چیلنج سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے اپنے دوست اسمگلروں کا مال پار کراؤ گے۔ ناناکا نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم یوگا جانتی ہو؟ نہیں، تم تو شراب پینے کی عادی ہو۔ میں نے اپنے دماغ پر ایک ایسا عمل کرایا ہے کہ نشے میں بھی پرائی سوچ کی لہروں کو لات مار کر بھگا دیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا دوست تمہارے دماغ میں آئے۔ تم ٹیلی پیتھی کے کمالات کے بارے میں نہیں جانتی ہو، آج رات یہ کمالات دیکھو گی۔ وہ اسمگلرز تمہیں کوئی حصہ دیے بغیر اپنا مال تمہارے ساحل سے لے جائیں گے۔ میں کل صبح تمہاری ناکامیوں کا دکھڑا سننے کے لیے فون کروں گا۔ وش یو بیڈ لک۔ ناناکا نے کہکہا لگا کر فون بند کر دیا۔ مارلی نے اپنا فون آف کر کے مجھ سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ سمجھنا ہوگا کہ دشمن کیسی چالیں چلنے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ناناکا کے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ وہ سب تمہارے ساحلی گارڈز کے دماغوں میں پہنچ کر انہیں فائرنگ اور راکٹ وغیرہ چلانے سے روکتے رہیں گے، بلکہ ان کے ذریعے تمہارے دوسرے گارڈز کو بھی ہلاک کرتے رہیں گے۔ یہ تو بڑے تشویشناک حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تم تنہا ہو، انہیں نہیں روک سکو گے۔ تم ابھی خود کو پہاڑ کہہ رہی تھی، ایک اکیلا پہاڑ پوری فوج کا راستہ روک سکتا ہے۔ ہاں، میں راستہ روکوں گی، کچھ نہ کچھ کروں گی۔ مجھے ابھی لن تاؤ آئیلینڈ جانا ہوگا، ضرور جانا چاہیے۔ میں وہاں جا کر قلعے کا محل وقوع اور ساحلی علاقے کی پوزیشن کو سمجھوں گا۔ مارلی نے کمرے کے باہر جا کر تمام گارڈز کو حکم دیا کہ وہ ابھی جزیرے کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ فلائنگ کمپنی کو انفارم کیا جائے، اس کے 2 سیٹر جہاز کو رن وے پر لایا جائے اور ہیلی کاپٹر کو ہیلی کاپٹر پیڈ پر پہنچایا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق سیکیورٹی افسر فلائنگ کمپنی کے فیلڈ آفیسر سے رابطہ کرنے لگا۔ میں اس فیلڈ آفیسر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ مارلی کے ساتھ ادھر جاتے وقت اس کے ذریعے متعلقہ افراد کے خیالات پڑھنے لگا۔ جہاز کو رن وے پر لانے سے پہلے اسے چیک کیا گیا تھا۔ چیک کرنے والوں میں سے ایک نے اس میں ایسی خرابی پیدا کی تھی کہ وہ پرواز کے بعد کہیں بھی جا کر گر سکتا تھا۔ میں نے مارلی سے کہا، تمہارے 2 سیٹر میں خرابی پیدا کی گئی ہے۔ اس نے پوچھا، تم کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو تم نے میرا جہاز بھی نہیں دیکھا۔ میں متعلقہ افراد کے دماغوں میں پہنچتا رہا ہوں اور معلومات حاصل کرتا رہا ہوں۔ تعجب ہے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیا ناناکا دشمنی کر رہا ہے؟ لیکن اس کے آدمی میرے جہاز تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں بھی جہاز سے دور ہوں مگر اندر کے حالات معلوم کر رہا ہوں۔
اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ایسا کیا ہے۔ میں ابھی فلائنگ کمپنی کے انچارج سے شکایت کروں گی۔ اس کمپنی کے تمام افراد بے قصور ہیں، تمہارے وفادار ہیں، انہیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کیا گیا ہے۔ مارلی نے وہاں پہنچ کر انچارج سے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ دشمنوں نے میرے جہاز میں خرابی پیدا کی ہے، ابھی اسے چیک کریں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنے ہیلی کاپٹر میں جا رہی ہوں۔ وہ میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے 2 گارڈز کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں جہاز کو چیک کرائیں، پھر اس کی مرمت کرنے کے بعد اسے جزیرے میں لے آئیں۔ میں نے کہا فضول ہے، دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے گارڈز کو بھی ٹریپ کریں گے۔ آئندہ اپنی سلامتی چاہتی ہو تو یوگا میں مہارت حاصل کرنے والے گارڈز کو اپنے آس پاس رکھا کرو۔ تمہارے یہ موجودہ گارڈز قابل اعتماد نہیں ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، یہ سب یوگا کے ماہر ہیں، مارشل آرٹ کے بلیک بیلٹر ہیں۔ میں تمہارے 2 گارڈز کے دماغوں میں جاتا رہا ہوں، انہی کے ذریعے میں تمہارے دماغ میں آیا تھا۔ او گارڈ، وہ دونوں کون ہیں؟ میں نے ان کی نشاندہی کی۔ اس نے دونوں کو گھورتے ہوئے پوچھا، تم دونوں نشہ کرتے ہو، تمہاری یوگا کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں اور یہ اہم بات مجھ سے چھپاتے رہے ہو۔ ان دونوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ وہ غصے سے بولی، تم نے یہ بات چھپا کر مجھے دھوکہ دیا ہے، تم دونوں کو سزا ملے گی، ہیلی کاپٹر سے باہر جاؤ۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ میں خیال خونی کے ذریعے مارلی سے باتیں کر رہا تھا، اسے تاکید کی تھی کہ وہ میری ٹیلی پیتھی کے متعلق کوئی بات نہ کرے۔ اس نے پوچھا، اب یہاں 2 گارڈز رہ گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ان دونوں کے دماغوں میں جانا چاہا، انہوں نے سانس روک لی۔ اگرچہ کچھ گڑبڑ تھی مگر میں نے اطمینان ظاہر کیا۔ ان میں سے ایک پائلٹ تھا۔ مارلی نے اسے پرواز کرنے کا حکم دیا۔ میں نے خیال خانی کے ذریعے اپنے ایک ماتحت سراغ رساں کو مخاطب کر کے کہا، اپنے 10-12 ساتھیوں کے ساتھ میرے اندر آؤ۔ آئندہ میرے ساتھ جو حالات پیش آئیں گے ان کے مطابق تم سب ایکشن میں آؤ گے۔ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا تھا۔ جب میرے تمام ماتحت سراغ رساں آ گئے تو میں نے مارلی کو اپنے قلعے کے انچارج سے رابطہ کرنے پر مائل کیا۔ وہ اپنا موبائل آن کر کے رابطہ کرنے کے بعد میری مرضی کے مطابق بولی، میرے 2 سیٹر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے آ رہی ہوں، مجھے قلعے کے حالات بتاؤ۔ میڈم یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، انڈر گراؤنڈ کے گارڈ فادر ناناکا کی سیکرٹری نے فون کیا تھا، میں نے کہہ دیا آپ موجود نہیں ہیں، وہ پیغام دے سکتی ہے۔ اس نے کب فون کیا تھا؟ دوپہر کو 2 بجے۔ اس نے کوئی پیغام نہیں چھوڑا ہے۔ مارلی نے فون بند کر دیا۔ میں نے اپنے ماتحتوں سے کہا، ناناکا کوڈو کے ساتھ چند ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ اس کی سیکرٹری نے آج 2 بجے ایک خاص مقصد کے لیے فون کیا تھا۔ اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اس طرح انچارج کی آواز سن لی ہوگی، پھر اس کے ذریعے اس قلعے کے ان تمام مسلح گارڈز کے دماغوں میں پہنچ رہے ہوں گے جو آج رات قلعے کے اہم مورچوں پر ڈیوٹی دینے والے ہیں۔ ایک سراغ رساں نے کہا، سر ہم دشمنوں کا طریقہ کار سمجھ گئے ہیں، کیا ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، ہاں تم سب نے انچارج کی آواز سنی ہے، اس کے ذریعے قلعے کے تمام افراد کے دماغوں میں پہنچو۔ آج رات بدنام زمانہ اسمگلرز کے بحری جہاز مارلی کے ساحل سمندر سے گزرنے والے ہیں۔ ان دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اہم مورچوں کے مسلح گارڈز کو ہپنوٹائز کیا ہوگا، وہ سب ان کے معمول بن جائیں گے، پھر ان کے جہازوں کو گزرنے سے نہیں روکیں گے، اس کے برعکس قلعے کے اندر مارلی کو نقصان پہنچائیں گے۔ سر ہم ان دشمنوں کے تنظیمی عمل کا توڑ کریں گے، وہاں جتنے افراد کو معمول اور اعلی کار بنایا گیا ہوگا ان سب کو تنظیمی عمل کے اثر سے باہر لے آئیں گے۔ تم سب بڑی رازداری سے ایسا کرو گے۔ آدھی رات کے بعد وہ بحری جہاز وہاں سے گزریں گے۔ اس سے پہلے دشمنوں کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی تمام چالوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ سر ہم یہی کریں گے، ان کے تنظیمی عمل کا توڑ کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ ہمارے پاس آتے رہیں گے تو ہماری کارکردگی سے مطمئن ہوتے رہیں گے۔ وہ سب میرے دماغ سے چلے گئے۔ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا تھا، ہم سب خاموش تھے۔ اس کے ماتحت گارڈز اس کی اجازت کے بغیر نہیں بولتے تھے اور وہ خود کسی سے نہیں بولتی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کا ایک گارڈ پائلٹ کے فرائض انجام دے رہا تھا، دوسرا گارڈ ہمارے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اچانک ہی ایک ریوالور نکال کر اس کی نال مارلی کی گردن سے لگا دی، پھر کہا کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ پرواز سے پہلے مارلی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان دونوں گارڈز پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ان میں سے ایک گارڈ جو پائلٹ تھا وہ سچ میں یوگا کا ماہر تھا۔ مارلی کو کوئی خطرہ نہیں تھا مگر دوسرا گارڈ مشکوک تھا۔ اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس نہیں روکی تھی۔ اسے جیسے کسی کا انتظار تھا، میں اس کے خیالات پڑھنا چاہتا تھا لیکن میری خاموشی کے باعث اس نے سانس روک لی۔ مجھے شبہ ہوا کہ وہ کسی دوسری خیال خوانی کرنے والے کا انتظار کر رہا تھا۔ مخصوص کوڈ ورڈز مجھے معلوم نہیں تھے، اس لیے اس نے بعد میں یوگا کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب وہ مارلی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ دشمنوں کا اعلی کار بن چکا ہے۔ مارلی نے غصے سے پوچھا، تم میرا نمک کھاتے ہو، مجھ سے نمک حرامی کر رہے ہو؟ اس کے اندر کسی نے کہا، میڈم یہ بیچارہ بے قصور ہے، میں نے اسے اپنا اعلی کار بنایا ہے، یہ مرضی کے مطابق تمہیں کسی بھی لمحے گولی مار دے گا۔ مارلی نے پوچھا، تم کون ہو؟ ظاہر ہے کہ دوست نہیں ہوں، یوں سمجھ لو ابھی تمہارے اندر ناناکا کوڈو پہنچا ہوا ہے۔ سوری تمہارے اندر نہیں، ابھی تو ہیلی کاپٹر کے اندر جگہ بنائی ہے، اب زخمی کروں گا اور تمہارے دماغ میں جگہ بنا لوں گا۔
مارلی نے مجھ سے کہا، تم بیٹھے خاموشی سے سن رہے ہو، کچھ کرتے کیوں نہیں؟ دشمن خیال خوانی کرنے والے نے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ شاید کاٹیج میں بھی تمہارے ساتھ یہی تھا، کیا کسی نئے بوائے فرینڈ کو پھانسا ہوا ہے؟ میں اس گارڈ کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا، اس کے دماغ کو کنٹرول کر رہا تھا تاکہ وہ گولی نہ چلا سکے۔ ادھر مارلی کا دماغ آزاد تھا، اس نے میرا بتا دیا۔ وہ غصے سے بولی، یہ میرا بوائے فرینڈ نہیں، تمہارا باپ فرحاد علی تیمور ہے۔ وہ حیرت سے تقریباً چیخ کر بولا، فرحاد؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، بلا تم فرحاد کو کہاں سے ڈھونڈ کر لا سکتی ہو؟ میں صرف ایک بات کہنے مارلی کے دماغ میں پہنچا، وہ میری مرضی کے مطابق بولی، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو مجھ پر گولی چلاؤ، مگر نہیں چلا سکو گے، میرا دعویٰ ہے کہ تم مجھے زخمی بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ کہتے ہی میں پھر اس اعلی کار کے دماغ میں آ گیا۔ میں نے پوری طرح اسے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اس اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اسے گولی چلانے کا حکم دیا، لیکن وہ ریوالور کو ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ اس نے اعلی کار کے دماغ پر قبضہ جمانا چاہا، تب اسے پتہ چلا پہلے ہی کسی نے قبضہ جما رکھا ہے۔ وہ دشمن ٹیلی پیتھی کے کئی ہتھ کنڈے آزمانے لگا، لیکن میں اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اس کا اعلی کار اپنے ریوالور کو مارلی کی گردن سے ہٹا کر آہستہ آہستہ اپنی طرف لا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی نال پیشانی سے لگ گئی۔ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے نے کہا، رک جاؤ، اسے ہلاک کرنے سے پہلے بتا دو، کیا تم واقعی فرحاد ہو؟ جواب میں ٹھائیں کی آواز کے ساتھ گولی چلی۔ وہ گولی اس کے پیشانی میں گھس کر کھوپڑی کے پیچھے سے نکل گئی۔ وہ لڑک کر 2 سیٹوں کے درمیان گر کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے مارلی سے کہا، تمہیں میرا نام لے کر مجھے مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا، میں کیا کرتی، وہ مجھے گولی مارنے والا تھا اور تم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا اتنی سی عقل نہیں ہے کہ خیال خوانی کرنے والے ایسے وقت خاموش رہا کرتے ہیں؟ مجھے عقل نہ سکھاؤ، یہ بتاؤ کہ تم نے اسے مارا ہے۔ نہیں، اسے اچانک یاد آ گیا تھا کہ پچھلے سال اس کی محبوبہ مر گئی تھی، اس سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا، اس نے ابھی خودکشی کر لی۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، کیسی بے مروت ہو، میں نے بھی تمہیں موت سے بچایا ہے، شکریہ کا ایک لفظ تو منہ سے نکالو۔ وہ بولی، تھینک یو، میں بہت کنفیوز ہو گئی تھی، اس وقت ایسا ہی لگا تھا کہ دشمن کامیاب ہو گیا ہے اور میرا آخری وقت آ گیا ہے، مگر تم نے کمال کر دیا، دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ میں نے مانو کی طرف ہاتھ بڑھایا، مارلی نے اسے میری طرف بھیجا۔ وہ بڑی اپنائیت سے میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، چلو رشتہ داری شروع ہو گئی، اب یہ گود میں آئی ہے، کبھی تم آؤ گی۔ اس نے مجھے گور کر دیکھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اس نے میری جان بچائی ہے، مجھے غصہ نہیں پیار آنا چاہیے، مجھے مسکرانا چاہیے۔ میں نے اسے مسکرانے پر مائل کیا، وہ بے اختیار مسکرانے لگی، پھر پریشان ہو کر بولی، یہ اچھی بات نہیں ہے، تم مجھے خواہ مخواہ مسکرانے پر مجبور کر دیتے ہو۔ تمہیں اخلاقی طور طریقے سکھا رہا ہوں کہ ایسے وقت اخلاقاً بھی نہیں مسکرانا چاہیے۔ میں کچھ اور کہہ رہی تھی، اب دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے کو یہاں دوبارہ پہنچنے کا کوئی ذریعہ حاصل نہیں ہو رہا ہوگا۔ کیا تمہیں اس پائلٹ پر اعتماد ہے؟ اب یہی ایک ذریعہ رہ گیا ہے۔ میں نے کہا، ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، دشمنوں نے اسے ٹریپ نہیں کیا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، پورے انڈر ورلڈ میں کھلبلی پیدا ہو گئی ہوگی کہ فرحاد علی تیمور میرا محافظ بن گیا ہے۔ تم غلط کہہ رہی ہو، دشمن کہہ رہے ہوں گے کہ تم میری پناہ میں آ گئی ہو اور پناہ حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنے حسن و شباب کا ٹیکس ادا کر رہی ہو۔ واٹ نان سینس، میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں کہ میرے بارے میں ایسی رائے قائم کی جائے گی۔ آئندہ ایسی توہین امیز بات نہ کرنا۔ تم بھی اپنی زبان پر قابو رکھو، سارے دوست اور دشمن میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، میں کسی عورت کا باڈی گارڈ نہیں بنتا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ لوگ مجھے تمہارا گارڈ سمجھیں گے؟ اس نے جواب نہیں دیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ سر جہاں بھی گھماؤ گھوم جاتا ہے، مگر دماغ تو وہیں رہتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا مشکل ہے، یہ میرے لیے بہت اہم بنتا جا رہا ہے، میں اسے پیچھا چھڑا سکتی ہوں، مگر آئندہ ناگہانی حملے سے کون بچائے گا؟ وہ زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس اور مجبور سمجھ رہی تھی، اس کے حالات ہی ایسے تھے، وہ پوری طرح دشمنوں میں گری ہوئی تھی۔ اسے چیلنج کیا گیا تھا کہ اب اس کے علاقے سے گزرنے والا کوئی اسمگلر اس کا حصہ ادا نہیں کرے گا۔ آج رات ان کے جہاز حصہ ادا کیے بغیر قلعے کے سامنے سمندر سے گزر جائیں گے، پھر آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ نناکا اور دوسرے تمام دشمن محض ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے کامیاب ہو سکیں گے۔ ابھی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے ہیلی کاپٹر میں گھس آیا تھا، آئندہ فرحاد نہیں رہے گا تو کئی دشمن میرے دماغ میں گھستے چلے آئیں گے۔ اس کی اپنی سوچ کہنے لگی، ہاں دشمنوں کے پاس ٹیلی پیتھی کا ہتھیار ہے، وہ بڑی آسانی سے مجھے چونٹی کی طرح مسل دیں گے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے فرحاد میرے لیے ضروری ہے۔ وہ سوچتے سوچتے نیچے کی طرف دیکھنے لگی۔ کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا وسیع و عریض قلعہ نظر آ رہا تھا۔ قلعے کی برجیں اور اس کے دوسرے بلند مقامات پر مسلح گارڈز دکھائی دے رہے تھے، وہاں جدید طرز کی توپیں اور راکٹ لانچرز نصب کیے ہوئے تھے، ہر طرف مکمل حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس قلعے کو دیکھ کر دشمنوں پر مارلی کا رعب اور دبدبہ قائم رہتا ہوگا۔ بے شک وہ ناقابل شکست قلعہ تھا، اسے صرف ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن ہی فتح کر سکتے تھے۔
وہ ہیلی کاپٹر اس قلعے کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ قلعے کے اندر ایک وسیع و عریض میدان میں اسے اترنے کا سگنل دیا جا رہا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ مارلی اپنے کسی اہم مہمان کو بھی قلعے کے اندر نہیں بلاتی تھی۔ میں پہلا شخص تھا جو وہاں پہنچ رہا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر نیچے آتے آتے ہیلی پیڈ پر اتر رہا تھا۔ ڈرگ مافیا کا گاڈ فادر ناناکا کوڈو اپنے ذاتی محل کے بیڈ روم میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جسمانی طور پر تنہا تھا مگر اس کے اندر ٹیلی پیتھی جاننے والے پہنچے ہوئے تھے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے بائرن ٹوڈ، ہاروے، بیکر برائٹ اور سائمن تھے۔ بائرن کہہ رہا تھا، ناناکا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ مجھے بھی یہ سن کر یقین نہیں آیا تھا کہ ہیلی کاپٹر میں مارلی کے ساتھ فرہاد بیٹھا ہوا ہے۔ میں اپنے اعلی کار کے ذریعے گولی چلا کر مارلی کو زخمی کرنا چاہتا تھا لیکن ایسا کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ اعلی کار میری گرفت سے پھسل رہا تھا۔ تب مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ ٹیلی پیتھی کے اس مقابلے میں سبقت لے جانے والا فرہاد ہی ہو سکتا ہے۔ ناناکا نے کہا، جس وقت تمہارے اعلی کار نے خود پر گولی چلائی انہی لمحات میں تم ریوالور کا رخ مارلی یا فرہاد کی طرف کر سکتے تھے۔ سوری ناناکا، میں ٹیلی پیتھی کے ہتھ کنڈے تمہیں سمجھا نہیں پاؤں گا۔ میں اور ہاروے کافی عرصے سے خیال خوانی کر رہے ہیں، اس کی مختلف ٹیکنیک کو سمجھ رہے ہیں، مگر فرہاد ہم سب کے مقابلے میں بہت پرانا کھلاڑی ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اس اعلی کار کے دماغ میں اس نے کیسی چال چلی تھی کہ میری گرفت اس پر کمزور ہو گئی تھی۔ بیکر برائٹ نے کہا، اب اس بحث سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس مسئلے پر غور کیا جائے کہ فرہاد اس وچ لیڈی کے ساتھ رہے گا تو کیا آئندہ بھی ہمارے حملے ناکام رہیں گے؟ ناناکا نے کہا، ابھی مارلی پر بہت زبردست حملہ کیا گیا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر کے اندر نہ وہ کسی دوا سے بچ سکتی تھی نہ دعا سے۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی ہمارے اعلی کار کے دماغ میں پہنچ کر اسے نہیں پہنچا سکتا تھا، مگر فرہاد نے بچا لیا۔ تم سب اس ناکامی کا تجزیہ کرو گے تو فرہاد کے ہتھ کنڈے سمجھ میں آئیں گے۔ مسٹر ناناکا، تم فکر نہ کرو، وہ ہمارے ایک حملے سے بچ گئی۔ آج رات وہ اپنے قلعے کے اندر رہ کر بھی نہیں بچے گی، کل صبح مردہ پائی جائے گی۔ سائمن نے کہا، ہم 4 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں اور فرہاد اس کا تنہا محافظ ہوگا۔ ہو سکتا ہے فرہاد کے اور بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے مددگار ہوں، لیکن رات کے تیسرے پہر شاید وہ تنہا ہو۔ ہاروے نے کہا، اس کے 10 مددگار ہوں گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم اس قلعے کے اندر مارلی کے 20 مسلح گارڈز کو ہپنوٹائز کر چکے ہیں۔ وہ ہمارے حکم پر ہر طرف سے گولیوں کی بچھاڑ کریں گے تو وہاں مارلی کے ساتھ فرہاد بھی مارا جائے گا۔ یوں سمجھو کہ وہ خود ہی مرنے کے لیے قلعے کے پنجرے میں پہنچ گیا ہے۔ ناناکا نے کہا، مجھے آج رات کا بے چینی سے انتظار ہے۔ رات تو ہو چکی ہے لیکن آدھی رات کے بعد جب تم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے قلعے کے اندر اپنے اعلی کاروں کو حرکت میں لاؤ گے تب دیکھا جائے گا کہ ہم اس دوسرے حملے میں کس حد تک کامیاب ہو سکے ہیں۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، اب ہم جا رہے ہیں، آدھی رات کے بعد تم سے رابطہ کریں گے۔ وہ سب ناناکا کوڈو کے دماغ سے چلے آئے۔ بائرن ٹوڈ نے اپنے تینوں ساتھیوں کو اپنے اندر بلایا، پھر کہا، ہمارے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم نے 20ویں صدی میں اپنے نام کا سکہ جمانے والے اور 21ویں صدی میں ایک نیا چیلنج بن کر آنے والے فرہاد علی تیمور کو للکارا ہے۔ اگر ہم نے اسے زیر نہ کیا تو وہ ہم سب کو مٹا ڈالے گا، ہمارے وجود کو دھواں بنا کر فضا میں تحلیل کر دے گا۔ ہاروے نے کہا، تم نے ہیلی کاپٹر میں مارلی پر حملہ کیا تھا، اس حملے نے فرہاد کو اور زیادہ محتاط بنا دیا ہوگا۔ پتہ نہیں وہ ہمیں پھانسنے کے لیے کیسے کیسے جال بچھا رہا ہوگا۔ وہ ہمیں کیسے پھانسے گا؟ ہم اس سے ہزاروں میل دور بیٹھے اس کی مارلی اور اس پر حملے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وہ ہماری پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، فرہاد اور سونیا کی مکاریوں کو کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ وہ عجیب الجھانے والی چالیں چلتے ہیں۔ ابتدا میں ان کی چالیں کچھ ہوتی ہیں لیکن نتائج کچھ اور ہی برآمد ہوتے ہیں۔ ماضی میں جب فرہاد اور سونیا ایکشن میں رہا کرتے تھے تو بڑے بڑے خطرناک دشمن کہیں روپوش رہنے میں اپنی عافیت سمجھتے تھے۔ بیکر برائٹ نے کہا، وہ ہم سب کے حواس پر اس قدر چھا گیا ہے کہ ہم اپنے منصوبوں کو اور مستحکم بنانے کی بجائے ایک دوسرے کے سامنے اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، آج رات کا منصوبہ بہت ٹھوس ہے۔ اس پر عمل کرتے وقت اگر ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی تو مارلی اور فرہاد حرام موت مارے جائیں گے۔ اگر آدھی رات تک ہم میں سے کسی کے ذہن میں کوئی نئی اور بہترین تدبیر آئے گی تو ہم اس پر غور کریں گے۔ اگر وہ قابل عمل ہوگی تو ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ اب ہم ہانگ کانگ کے وقت کے مطابق رات 1 بجے ایک دوسرے سے رابطہ کریں گے۔ بیکر برائٹ نے کہا، جاتے جاتے میں ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی اعلیٰ عہدیدار ADG شیوانی نے ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ حاصل کر لیا ہے۔ بائرن ٹوڈ، ہاروے اور سائمن نے بے یقینی سے پوچھا، کیا واقعی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ نقشہ شیوانی حاصل کر چکی ہے؟ اس کا جو جواب میں دوں گا وہ دلچسپ بھی ہے اور ناقابل یقین بھی۔ شیوانی نے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں بیان دیا ہے کہ اس نے ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی آندرے کی مدد سے وہ نقشہ حاصل کیا ہے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں آندرے پچھلے 1 ہفتے سے ہمارے ساتھ ہے۔ وہ شیوانی کے ساتھ چین یا ہانگ کانگ میں نہیں گیا تھا۔ ہاروے نے کہا، بے شک وہ تو ہمارے ساتھ رہا ہے۔ شیوانی جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ مشین کا نقشہ حاصل کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا کارنامہ آندرے سے کیوں منسوب کر رہی ہے؟
بیکر نے کہا وہ تو خود کو بھی آندرے سے منسوب کر رہی ہے، یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے ہانگ کانگ میں آندرے سے شادی کی تھی اور وہ بیچارہ حیران و پریشان ہے کہ وہ ایسا جھوٹا دعویٰ کیوں کر رہی ہے۔ بارن ٹوڈ نے کہا یہ معاملہ تو بہت ہی دلچسپ اور الجھا ہوا ہے۔ شیوانی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والی ایک ذہین جاسوس عورت ہے، ہمیں اس سلسلے میں آندرے سے رابطہ کرنا چاہیے۔